ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو واقعی خداوند نہایت مہربان ہے، وہ ہم پر ہمیشہ مہربانی کرتا ہے اور اس کی مہربانیوں کی وسعت نہیں ہے، کیونکہ داؤد بادشاہ خداوند کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہے، میں انہیں گن نہیں سکتا۔ پھر خداوند کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمندر کی ریت سے بڑھ کر ہے، جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو خداوند نہایت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم اس کی شبیہ اور اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اور خداوند نے ہمیں اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا ہے۔ نہ صرف اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر، بلکہ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایوب نبی کہتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ زبور نویس کہتے ہیں کہ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یسایا بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کی دستکاری ہیں۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم اس کے ہاتھوں کی کاریگری ہیں۔ کتنی مہربانی کی بات ہے کہ خدا نے جو قادر مطلق و زندہ خدا ہے، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی شبیہ اور اپنی صورت بنایا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے زبور نویس بھی کہتے ہیں کہ تیری جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں، میں ان کے عوض تجھے کیا دوں۔ بے شک خداوند کی مہربانیاں یہی ہیں کہ اس نے اپنی شبیہ پر بنایا، ہمیں خوشحال بنایا، ہمارے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین کو حکم دیا کہ ہمارے لیے ہماری خوراک کو پیدا کرے، آسمان کو اس نے حکم دیا کہ ہم پر سائے باندھ کی طرح رہے، اور اپنے بارش سے، اپنے بادلوں سے ہمیں تسکین عطا فرمائے، اپنی خوبصورتی سے ہمیں وہ ہمیشہ خوش رکھے۔ ایسو خدا کا پاک کلام ایک بھید ہم پر ظاہر کرتے، ایک راز ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ کیوں خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیوں خدا نے اپنے شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا، کیوں ہم پر وہ اتنا مہربان ہے، کیوں اس کی مہربانیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خداوند کے پرفضل کلام میں سنیے کہ اس نے کیوں ہمیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنا کر ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، پہلے سے بنایا، عالم سے پیشتر اس نے ہمیں بنایا ہے، بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمیں تخلیق کیا، بنائے عالم سے پیشتر ہم اس کے ذہن میں تھے، بنائے عالم سے پیشتر اس کا دھیان ہم پر تھا، اس لیے اس نے ہمیں اپنی شبیہ اور اپنی صورت بنایا۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل، اس کے بیٹے کے ہم شکل۔ کیا ہی فضیلت بات ہے، کیا یہ مہربانی ہے جس کا عوض ہم کچھ نہیں دے سکتے، کہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی شبیہ اور اپنی صورت بنایا۔ ابتدا سے پہلے ہم اس کے ذہن میں تھے، اس کی مرضی، اس کے ارادے میں تھے، تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں، اس کی صورت بن جائیں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے تاکہ اس کا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح بھائیوں میں پہلاٹا ٹھہرے، جس کو اس نے کائنات سے پہلے، جو اس کی ذات میں وہ سکونت کر، اس کی گود میں سکونت کر۔ اور پھر کہا کہ جن کو پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا انہیں جلال بھی بخشا۔ وہ جلال
جو باپ اور بیٹا دنیا کی پیدائش سے بیشتر ہے. اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ اے باپ اس جلال میں نے شامل کر دی جو میں تجھ سے تیری محبت میں پورے عالم سے بیشتر رکھتا تھا. یسوع کیا واقعی خدا مہربان نہیں ہے مجھ پر آپ پر؟ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, مجھے اپنی شبیہ اور اپنی صورت بخشی ہے, اور اپنے ابتدائی ارادے اور دھیان میں مجھے رکھا ہے تاکہ میں اس کے بیٹے کی ہم شکل بن جاؤں, اور اس نے اس دنیا میں ہمیں بلایا ہے, ہمیں مقرر کیا ہے, ہمیں راست باز دیا ہے, اور وہ جلال بخشا ہے جو باپ بیٹا دنیا کی پیدائش سے بیشتر ہے. اس لیے خدا ان کی جلال کو یاد رکھے گا, خدا ان کی اس مہربانی کو یاد رکھے گا, اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش کیجیے گا. خدا ان بڑی برکت اور سلامتی